امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ صحابہ کرام کو دور پایا تھا تو انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جہاں جہاں تک ہو سکا آپ نے ان کا ساتھ ساتھ ہم رکاب رہے، اور خصوصاً سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہ کر انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ افروز ہوئے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت ان کے حوالے کر دیا، لیکن اس کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی، اور منصب خلافت اس وقت تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی رہا۔ جو بھی خلفائے راشدین آئے آپ نے ان تمام حضرات کی بیعت بھی کی، اور جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دیگر خلفائے راشدین کے ہمراہ رہے، آپ نے بھی ان سب کا ساتھ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بھی آپ نے بیعت فرمائی، لیکن جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور ان کا ناخلف بیٹا یزید بن معاویہ مسند اقتدار پر بیٹھا، تو اس نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے امت محمدیہ کے اندر انتشار پھیلا، اور بہت سے لوگوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جن لوگوں نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ان میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات پھیلی تو یزید نے باقاعدہ طور پر خاص طور پر کچھ لوگوں کو مدینہ طیبہ بھیجا جناب کہ ان سے لازمی طور پر بیعت لینی ہے اور کھلم کھلا بیعت لینی ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران سوچ بچار کے لیے مہلت مانگی، اور آپ راتوں رات مدینہ طیبہ سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ آ گئے۔ آپ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے وقت آخری بار روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے، اور آپ نے وہاں پر حاضری دی، اور اس کے بعد سارے معاملات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھے، اور الوداعی سلام وہاں پر پیش کر کے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں آپ کے اوپر سخت دباؤ تھا کہ آپ نے لازمی بیعت کرنی ہے، اور آپ بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے، تو آپ اپنے تمام گھر والوں کو لے کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ شاید مکہ معظمہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے یہ یزید آپ کے اوپر دباؤ ڈالنا ختم کر دے گا، اور آپ کو بیعت کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ معظمہ پہنچے، وہاں کے لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہوا، تو وہاں سب حضرات نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعاون کا بھرپور یقین دلایا، لیکن معاملات کچھ اس نوچ پر جاری ہوئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات آپ کی پیدائش کے وقت بیان فرمائی تھی وہ بات اب پوری ہونے جا رہی تھی۔ تو جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکہ معظمہ آنے کی خبر پھیلتے پھیلتے اس وقت کے جناب دارالسلطنت دمشق بھی پہنچی، اور عراق کے شہر بھی پہنچی، فارس بھی پہنچی، تو وہاں کے لوگ جو پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے تھے، ان لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جناب خط لکھے، اور مسلسل پے در پہ خط لکھے، اور کہا جاتا ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس خط آئے، 4000 کی تعداد میں یا اس سے زیادہ تعداد میں آپ کے پاس خط آئے۔ ان خطوط کے آنے کے نتیجے میں آپ نے اپنے کزن یعنی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کو آپ نے کوفے کی جانب روانہ فرمایا، کیونکہ سب سے زیادہ جو خط آئے تھے کوفے سے آئے تھے۔ صحابہ کرام جو وہاں پر موجود تھے، حضرت عبداللہ بن عباس اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام، انہوں نے آپ کو کہا، علامہ ابن خلدون بتاتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ حضرت آپ ان کوفے والوں کی بات کا یقین نہیں کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے والد صاحب کو دھوکہ دیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی، آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا ان کے ساتھ تعاون نہ کریں اور ان کی کسی بات کا اعتبار نہ کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ لیکن جب کوفے سے اتنی بڑی تعداد میں خط آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مسلم بن عقیل کو بھیجا، وہاں پر جا کے جو صورتحال ہوئی، 18,000 کے قریب لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صورتحال جب مسلم بن عقیل نے دیکھی، انہوں نے خط لکھ دیا کہ حضرت صورتحال آپ کے حق میں، آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ وہاں صورتحال ان کے حق میں ہے، آپ نے
کوفہ جانے کا فیصلہ کیا، لوگوں نے آپ کو کافی روکا، لیکن آپ اپنے اہل خانہ کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرمانے سے حضرت بی بی فاطمہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میرے صاحبزادوں کو کچھ فیض عطا فرمائی۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن کو میں اپنی مشابہت دیتا ہوں اور حسین کو میں اپنی شجاعت دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام سے بہت زیادہ شکل و صورت میں مشابہ تھے، اور اب رہا امام حسین کی شجاعت کا مرحلہ تو اب سامنے آنے والا تھا۔ آپ جب روانہ ہوئے مکہ معظمہ سے تو وہاں پر یہ خبر یزید کو بھی معلوم ہو گئی کہ کوفہ میں اس کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے، تو اس نے فوری طور پر اس کا سدباب کیا اور ابن زیاد نامی ایک شخص کو کوفے کا والی بنا کر وہاں پر بھیجا، جس نے جناب آج جیسے آپ دیکھتے ہیں موجود صورت حال ہے، ایک دم کایا پلٹ جاتی ہے، لوگ بک جاتے ہیں، اس طرح سے بہت سے ایسے لوگ تھے۔ ابن زیاد نے چکر چلایا، آہستہ آہستہ کر کے لوگوں کو خریدتا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ مسلم بن عقیل کے دست اکبر بیعت کر چکے تھے وہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور مسلم بن عقیل کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر ملی تو آپ مکہ معظمہ سے کافی فاصلے پر آگے آ چکے تھے، اور تاریخی کتابیں بتاتی ہیں کہ امام حسین نے وہاں سے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت آپ کا سامنا ابن زیاد کی فوج سے ہو گیا، اور ابن زیاد نے جناب آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا، نہ آپ کو آگے جانے دیا نہ آپ کو پیچھے جانے دیا۔ اب یہاں پر وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، واقع کربلا کا اصل آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ ابن زیاد کی فوج نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کے سامنے شرط رکھی، مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں اس سے خود بات کر لوں گا، یا مجھے واپس جانے دو۔ لیکن ان دونوں یزیدی فوج نے دونوں باتیں ماننے سے انکار کر دیا، اور مجبوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جنگ لڑنی پڑی کہ جب یزیدی فوج نے امام حسین کو گھیر لیا اور انہوں نے کسی طریقے سے بھی ان کو آگے نہ جانے دیا اور ان کا کھانا پانی بند کر دیا اور ان کو جناب اس کربلا کے میدان کے اندر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا، اور امام حسین کی انہوں نے کوئی بات نہیں سنی اور ان کو بس یہی حکم تھا جناب ان کو ختم کر دینا ہے معاذ اللہ، تو انہوں نے جناب 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خاندان والوں پر حملہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مقابلہ کیا، جہاں تک مقابلہ کر سکتے تھے وہاں تک آپ نے مقابلہ کیا، اور آپ کے رفقائے کار جو بھی تھے انہوں نے بھی مقابلہ کیا، اور کچھ قرب و جوار کے لوگ بھی آئے انہوں نے بھی مقابلہ کیا، جن کے نام تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور یہ چند گھنٹوں کا ایک وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، سب جانتے ہیں جمعہ کا دن تھا، فجر کی نماز سے لے کر جمعہ کی نماز تک کا جو وقت ہے 4-5 گھنٹے ہوتے ہیں۔ ان 4-5 گھنٹوں کے اندر یزیدی فوج نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کار کے اوپر سخت حملہ کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھی کو شہید کر دیا۔ یہ ایک انتہائی شرمناک اور افسوسناک واقعہ تھا تاریخ اسلام کے اندر، جس نے یزید کی ساکھ کو اور گرا دی۔ امام علی مقام کی شہادت 10 محرم الحرام 61 ہجری کو ہوئی، اور آپ کی اولاد کے اندر سیدنا امام زین العابدین باقی رہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد پہ انہی کے ذریعے سے آگے چلی۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ واقع کربلا ہے، اس کے اندر بس یہی مختصر روایت جو ہیں وہ درست ہیں، اس کے علاوہ جو بھی مستند روایت ہیں ہمارے علماء کرام نے ان سب کو من گھڑت قرار دیا۔